کیونکہ حضرت اکثر ہم اسی بات پہ رہ جاتے ہیں کہ ہم آ گئے، اس کی کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارا آنا اسے پسند بھی آیا کہ نہیں آیا۔ ہم تقریباً ادھر ہی رک جاتے ہیں کہ ہم آ گئے، ہم عمرہ کر آئے، ہم نے حج کر لیا، آنا پسند آیا، قبول ہوا، عمرہ قبول ہوا، پسند آیا، یہ کوئی نہیں۔ اس لیے حضرت صرف آپ آ جانے پہ اکتفا نہ کیا کریں، بلکہ اس کے حضور یہ بھی دعا مانگا کریں کہ ہمارا آنا قبول بھی کر لیں، ٹھیک؟ کیونکہ جو ہم آئے ہیں وہ تو ہم خود آئے کوئی نہیں، وہ تو ہم اس کے فضل سے ہی ہیں۔ تو باقی صرف آنے پہ نہ رک جایا کریں۔ اس وقت تقریباً امت اسی کام پہ رک چکی ہے کہ کر لیا، بس جی کر لیا، اس کو پسند آیا جس کے لیے کیا ہے، یہ فکر ہم سے آہستہ آہستہ چھن چکی ہے، یہ فکر آہستہ آہستہ ہم میں ختم ہو گئی۔ اب دیکھیں نا صحابہ علیہم الرضوان قربان جائیں جن کے لیے قرآن کہہ چکا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ٹھیک ہے؟ تو بڑی معروف بات ہے کہ وہ عید کا دن تھا، سب نے ایک دوسرے کو عید مل رہے تھے، تو ان عید ملنے والوں میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، تو نگاہیں تلاش کر رہی تھی امیر المومنین کو کہ آپ کہاں ہیں، تو جب نہیں نہ ملے تو وہ سارے لوگ جمع ہو کے آپ کے گھر گئے عید ملنے کے لیے۔ تو جب گھر پہنچے تو اندر سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، تو لوگوں نے دروازے پہ دستک دی، آپ نے پوچھا کون؟ وہ جو گئے تھے انہوں نے عرض کی امیر المومنین ہم حاضر ہوئے ہیں عید ملنے کے لیے، تو عید کا دن ہے تو آپ نے عید بھی نہیں ملی اور اوپر سے آپ رو رہے ہیں، تو آج تو خوشی کا دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی خوشی تو وہ منائے جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کو اس کے روزے پسند آ گئی ہے۔ تو ہم نہ ادھر ہی رک جاتے ہیں، بس کر لیا ختم، پسند آیا ہے نہیں آیا، قبول ہوا ہے نہیں ہوا، تو اس لیے حضرت اس پہ نہ رکا کریں بلکہ اس پہ بھی رویا کریں، یا اللہ قبول کر لے، یا اللہ تجھے ہمارا کیا پسند آ جائے، اس کا بڑا دھیان رکھنا ہے۔ اللہ حضرت جس طرح ہم کرتے ہیں نا تو ہمارے لیے بزرگ کہتے ہیں جو ہم نے کیا اس پہ ہمیں علیحدہ سے معافی مانگنی چاہیے، کہ جس طرح ہم کرتے ہیں، اب جس طرح اس گھر میں آنے کے آداب ہیں، ہماری جانیں بلا کیا آداب ہے، یہاں کیسے آتے ہیں، تو ہمیں تو اس پہ بھی معافی مانگنی چاہیے۔ دیکھیں نا ڈی سی کے دفتر جائیں گے تو پہلے موبائل کا خیال کریں گے، وہ ڈی سی کے دفتر چلے ہیں موبائل بند کر لو کہ ڈی سی صاحب کے سامنے موبائل نہ ہوئے، تو اس بات کا بھی نا دھیان رکھا کریں کہ آ کے نا ایک تو شکریہ ادا کیا کریں کہ بلا لے، نہ بلائے تو ہم بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ یہ جو ہم آئے ہیں نا ہم کو اپنی طاقت سے اپنی ہمت سے نہیں آ گئے، یہ جو سڑکوں پہ ابھی تک گھوم رہے ہیں یہ سب اس کے رنگ ہیں۔ پہلی بات اس پہ شکر ادا کیا کرو، یا اللہ بلا لے، اپنے گناہ، اپنی رات، اپنی تنہائیاں سب یاد کر کے یا اللہ پھر بلا لیا۔ اب دیکھیں نا جی جس سے کوئی ناراض ہو تو اس کو تو نہیں نہ بلاتا ہے، ہم بلاتے ہیں جس سے ناراض ہو، جس نے ہماری بات نہ مانی ہو، ہمارے مطابق نہ چلا ہو، جس طرح ہم نے کہا ہو اس نے نہ کیا ہو، ہم بلاتے ہیں اس کو۔ تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق چلے ہیں، ہم نے بات مانی ہے پھر بھی بلا لیا ہے۔ لیکن میں نے کہا ہے نا کہ یہ سوچ آہستہ آہستہ ہمیں تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ نہیں، یہی میں نے اللہ کے گھر اور مسجد نبوی شریف میں اس سوچ کو ختم ہوتے دیکھا ہے کہ جیسے نا بندہ اب نیچے اتر رہا ہے تو وہاں تو کیفیت ہی وکھری ہونی چاہیے، بندے کو اپنے گناہ یاد ہوں جو وہ پاکستان میں کر کے گیا ہے، تو بندہ تو گر پڑے وہاں ہے، لیکن دکھ کی بات ہے گرنا گرانا تو رہ گیا دور، وہاں تو ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے، اس وقت لائیو کال چل رہی ہوتی ہے، اور یہ وہاں تو بندہ گر جائے، وہاں تو بندہ گر جائے سیڑھیوں میں، جو بندہ پاکستان کر کے گیا اتنی بڑی بارگاہ میں حاضری ہے، لیکن کیا ہے کہ بس آہستہ آہستہ یہ سوچ ہم میں ختم ہو رہی ہے۔ یہ انگلینڈ جانے سے پہلے تقریباً 7-8 دن میں نہیں، انہوں نے رکھا مجھے مدینہ پاک میں، وہ الوداعی سلام تھا، وہاں کوشش کی کہ پگ نہ پہنوں، پگ سے پکڑا جاتا ہوں میرے، تو میں نے سر اپنے ٹوپی، لیکن یہ ظاہر انگوٹھی بھی اب کیمرے میں آ رہی ہے، یہ بھی پہچان ہے، تو میں نے سر پہ ٹوپی تھی اور میں نے وہ کپڑے سے نا جو میں نے سر پہ رکھا تھا تو میں نے اس کو نا وہ کچھ، لیکن انگوٹھی نظر آ گئی کسی کو، وہ بندے نے وہ خیر میرے پیچھے آیا نیچے جہاں ہم نے گاڑی پارک کی تھی، تو آ کے جی السلام علیکم جی، میری وعلیکم السلام، تو مجھے تھا کہ چلو کو بات پوچھے گا، کہتا ہے کہ ایک تصویر کھنچا لو میرے سے، مجھے ایک تو مدینہ پاک چھوڑنے کا دکھ تھا، تو بس عجیب ہی ہم تصویر کے حوالے سے آگے نکل گئے،
اب کوئی نہیں پوچھتا حضرت جی حضرت ساڑھے شہر آئے ہو کو بھوک شوک تو نہیں لگی, کو پانی شانی تو نہیں پینا, کوئی نہیں پوچھتا حضرت جی کچھ. ڈائریکٹ ہر بندے کے پاس ایک ہی بات ہے, تصویر کے چالو. کسی کو تو چھوڑو, میں دن سیالکوٹ نا ہنٹر پورے میں گیا تقریر کرنے, میں اکیلے ہی چلا گیا. گرمی تھی یہ والی جو گزری ہیں اور اب سردیاں آ رہی ہیں باہر جانے سے پہلے. میں گاڑی اتر کے نا تو بچہ ایک لڑکا نا نوجوان سا 17-18 سال میں مجھے آ کے کہتا ہے حضرت تو تصویر کھینچنی. کچھ نہیں, السلام علیکم تک نہیں. حضرت گرمی بڑی ہے, آپ ہمارے محلے میں آئے ہیں, کچھ جناب کو پانی پلاؤں. کچھ نہیں. بہرحال میں نے کہا جی کھینچ لیں. اس نے 2-3 ایسے ایسے کر کے نہ چلا گیا. میں نے گاڑی لاک کی, میں جا رہا پھر واپس آ گیا. کہتا ہے حضرت وہ صحیح نہیں آئی, وہ لائٹ تھلے نہیں آ جاندے. میں میرے ہتھا والے صحیح نہیں آئی, وہ لائٹ تھلے نہیں آ جاندے. پتہ نہیں کیا ہم کرنا چاہتے ہیں حضرت جی, اور ہم نے ان تصویروں سے کیا نکالنے کا ارادہ کر دیا. کچھ بھی نہیں نکلنا حضرت جی, سوائے چند لائکس کے, سوائے چند لائک, کچھ بھی نہیں نکلنا. اس سے کچھ بھی نہیں بدلے گا. ہم جدھر ہیں ہم ادھر کے ادھر ہی رہیں گے. اگر آپ کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی عملی کام کرنا